میں آپ لوگوں کے ساتھ فاطمہ کے ساتھ ہونے والی واقعہ سنانے والا ہوں۔ 5 برس پہلے جب میں 21 برس کی نوجوان لڑکی تھی تو انہی دنوں میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے فارغ ہو گئی، اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں تو میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی خالہ نورین کے پاس کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میری ایک ہی خالہ ہیں جو کہ باؤپور کے ایک گاؤں میں رہتی ہیں، ان کی شادی چند سال پہلے اس وقت ہوئی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی۔ اب تو خالہ کا 16 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ خیر کچھ دیر کی ضد کے بعد امی نے مجھے خالہ کے ہاں جانے کی اجازت دے دی اور بھائی مجھے خالہ کے ہاں چھوڑنے گیا، جو کہ اسی دن ہی مجھے وہاں چھوڑ واپس لوٹ آیا۔ میری خالہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اتنے عرصہ بعد آئی ہو تو اب 1 مہینے سے پہلے واپس جانے نہیں دوں گی، بس آرام سے یہاں رہوں۔ مجھے پہلی نظر میں خالہ کا بیٹا بہت پسند آیا، جو کہ بہت خوبصورت تھا لیکن عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا تھا۔ لیکن خالو میرا بہت عجیب قسم کا شخص تھا، اس کو دیکھ کر خوف آتا تھا۔ کسی وقت تو میں اس کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی، نہ جانے خالہ جو کہ اتنی حسین تھی، پتہ نہیں اس کے دام میں کیسے پھنس گئی تھی اور اس سے شادی کر بیٹھی۔ میری امی نے مجھے بتا رکھا تھا کہ آپ کے خالو نے گاؤں میں کچھ ایسے کام کر رکھے ہیں کہ انہیں خاندان کی خواتین منہ بھی نہیں لگاتی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ چونکہ گرمیاں تھیں اس لیے خالہ اور خالو رات کو چھت پر سوتے تھے اور میں اور سلمان نیچے صحن میں پنکھا چلا کر ایک ہی چارپائی پر سو جایا کرتے تھے۔ سلمان میرے ساتھ کافی مانوس ہو گیا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھل گئی تو نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے چھت پر جانے کا سوچا، لیکن اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کیا معلوم اوپر خالو جاگ رہا ہو اور کیا سوچے گا کہ یہ آدھی رات کو یہاں کیا لینے آئی ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے خالو کی شخصیت عجیب پر اسرار سی لگی تھی۔ وہ سارا دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا، لیکن جب میں ان کو دیکھتی تو مسکرانے لگتا تھا۔ خالہ ان کے سامنے کم ہی بات کرتی تھی اور مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے خالہ ان سے ڈرتی ہوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ خالو نے گھر میں خالہ کو ساری آسائشیں مہیا کر رکھی تھیں جس کی کسی بھی عورت کو خواہش ہو۔ خیر اب میں نے دبے پاؤں چھت پر جانے کا سوچا، چنانچہ میں دبے پاؤں چھت پر چڑھنا شروع ہو گئی، ایک سیڑھی پر بنا آواز پیدا کیے قدم رکھتی ہوئی میں چھت کے بالکل پاس پہنچ گئی۔ میں جیسے ہی چھت کے قریب پہنچی میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں پڑ رہی تھیں، جیسے کوئی تکلیف سے کرا رہا ہو، جیسے کوئی حیوان غرا رہا ہو، جیسے کوئی کسی چیز کو زور زور سے فرش پر رگڑ رہا ہو۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر چھت پر ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ روشنی میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ خالو چارپائی پر لیٹا تھا اور خالہ اس کے سر میں سرسوں کے تیل سے مالش کر رہی تھی۔ خالو کبھی منہ سے عجیب سی آواز نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اتنے میں اچانک خالہ نے گردن گھما کر میری طرف دیکھ لیا اور مسکرا کر کہا کہ آ جاؤ بیٹا، یہاں آ جاؤ۔ میں خالہ کو اپنی طرف پا کر ڈر گئی اور جلدی سے نیچے اتر کر چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ میں سوچ میں تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، انہی سوچوں میں گم تھی کہ میں سو گئی۔ اور جب صبح آنکھ کھلی تو خالہ کچن میں کام کر رہی تھی اور خالو گھر پر نہیں تھے۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ان کے پاس چلی آئی، وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنے لگیں تو اچانک میرے ذہن میں رات والا منظر آ گیا۔ میں جھٹ سے ان سے سوال کر ڈالا، اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی خالہ مجھے بتانے لگی کہ ان کے سر میں عجیب سا درد اٹھتا ہے۔
تو اسی وجہ سے میں ان کے سر میں تیل ڈال کر مساج کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے انسان کے کرتوتوں اور پھر بے بسی پر رونا آ گیا کہ جب انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے اوپر والے کی پکڑ میں کبھی آنا ہی نہیں ہے، اور جب کوئی پکڑ میں آتا ہے تو کہتا کہ مجھ پہ آزمائش آئی ہوئی، یہ نہیں سوچتا کہ یہ آزمائش بھی اپنے ہی کرتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر مجھے ترس آیا خالو پر اور ان سے ہمدردی بھی ہو گئی، لیکن میں ان سے محتاط بھی زیادہ ہو گئی تھی کہ کیا معلوم وہ مجھے بھی اپنی